اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب ان الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قلیل ولہم عذاب علیم۔ جو کچھ تمہارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے وہ ہے مردہ، خون، سور کا گوشت اور وہ چیزیں جس کو غیر اللہ کا نام لے کر کے مشہور کر دیا گیا ہو۔ پھر جو شخص ان چیزوں میں سے کچھ بھی کھانے پر مجبور ہو جائے اور وہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بغاوت کرنے والا نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور جو کچھ تمہاری زبانوں پر جھوٹ آ جائے اس کی بنیاد پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھو، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ جو باندھنے والے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتے۔ یہ دنیا کی زندگی کا تھوڑا سا فائدہ ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دردناک عذاب ہے۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ النحل ہے۔ سورۃ النحل سورہ نمبر 16 اور اسی سورت سے آیت نمبر 115، 116، 117 یہ تین آیات اور ان تینوں آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ جیسا کہ بتلایا جا چکا ہے کہ یہ مکی صورتوں میں سے ایک صورت ہے اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین مکہ کے لیے بھی اور عام انسانوں کے لیے بھی بہت سارے نصیحتوں کی باتیں بیان فرمائی ہے، اور یہ جو ابھی تین آیات آپ کے سامنے پڑھے گئے اس میں جو نصیحتیں ہیں، اس میں جو تعلیمات ہیں مشرکین مکہ کے لیے بھی ہے اور مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند حرام چیزوں کا ذکر کیا ہے، اور حرام چیزوں کے تعلق سے جو ہم کھاتے پیتے ہیں یا برتتے ہیں اس کے تعلق سے ایک بات ہمیشہ ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جن چیزوں کے حرام ہونے کا ذکر قرآن میں یا حدیث میں ہے وہ حرام ہے، اور اس کے علاوہ جتنی بھی چیزیں وہ حلال ہیں۔ جو چیزیں حرام ہے شریعت نے یعنی قرآن نے بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی اس چیز کو خوب اچھی طریقے سے واضح کر دیا گیا ہے، قرآن میں بھی واضح کر دیا گیا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی واضح کر دیا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے چند چیزوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمہارے اوپر مردے کو حرام قرار دیا گیا ہے، مردے کو، اور مردے سے مراد وہ جانور جن کے گوشت کو کھانا تو حلال ہے لیکن وہ کسی طرح سے مر جائے، مثال کے طور پر وہ اپنی فطرت موت مر جائے، یعنی اس کے اوپر موت تھی وہ مر گیا تو وہ حرام ہو گیا۔ اسی طرح سے اگر کوئی جانور ہے جو حلال ہے اور وہ کسی اونچی جگہ سے گر کر کے مر گیا تو بھی وہ حرام ہے، یا پھر کوئی جانور ہے جو حلال ہے اس کو لاٹھی لگنے سے یا سنگ کے مار پڑنے سے وہ مر گیا تو بھی وہ حرام ہے، یا حلال جانور اس کو اگر درندے پھاڑ کر کے کھا جائیں تو بھی وہ حرام ہے۔ یعنی ایسے مردار جو ذبح کر کے نہیں مرے ہوں، ایسے جانور جو حلال ہیں جو ذبح کر کے نہیں مرے ہوں، ان طریقے سے مر جائے تو اس کا گوشت جو ہے وہ حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ خون، یعنی جانور کو جو ہم ذبح کرتے ہیں، جانور کو جو ہم ذبح کرتے ہیں اور اس کے رگ سے جو خون نکلتا ہے وہ خون بھی حرام ہے۔ ہاں یاد رکھیے گا، صحیح حدیثوں کی روشنی میں دو مردے حلال ہے اور دو خون حلال ہے۔ ایک مچھلی اگر یہ مر بھی جائے تو بھی حلال ہے، اور دوسرا ٹڈا یہ بھی مر جائے تو حلال ہے۔ اور اسی طرح سے خون، دو خون بھی حلال ہے۔ ایک حلال جانور کی جو کلیجی ہوتی ہے وہ بھی خون کا جمع ہوا ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو تلی جس کو تحال کہتے ہیں یہ بھی خون کا جمع ہوا ہوتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں شرعی اعتبار سے حدیثوں کی روشنی میں حلال ہے۔ اسی طرح سے خنزیر یعنی سور، یہ نجس عین ہے، اس کا صرف گوشت نہیں بلکہ اس کا پورا جسم، چاہے وہ زندہ ہونے کی حالت میں ہو چاہے مردہ ہونے کی حالت میں ہو، اس سے کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا حرام ہے۔ کسی بھی طرح کا فائدہ اٹھانا، اگر کوئی سور کا کاروبار کرتا ہے تو وہ حرام ہے، وہ اس کی کمائی حرام ہے، کیونکہ یہ نجس عین ہے، چاہے یہ مردہ ہو چاہے یہ زندہ ہو، اس کے کسی بھی چیز سے فائدہ اٹھانا شرعی اعتبار سے حرام ہے۔ اور ایک قسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بہ، اور وہ چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو، وہ چیز جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ یہاں پر صرف وہ جانور نہیں جس کے اوپر غیر اللہ کا نام لے کر کے ذبح کیا گیا، صرف وہ جانور نہیں بلکہ ہر وہ چیز، بعض لوگوں کو
آیت کریمہ سے، چونکہ یہ آیت یہاں پر بھی ہے اور اس کے علاوہ قرآن کریم میں دوسری جگہوں پر بھی ہے، تو اس سے بعض لوگوں نے قرآن کریم کے معنی کے اوپر دھاندلی کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ صرف وہ جانور جو حلال ہے اور جس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے اس کو کھانا حرام ہے، باقی اور چیزیں حلال ہے۔ مثال کے طور پر جو ہے دیوی دیوتاؤں کے آستانوں پر یا بابا صاحب کے مزار پر جو چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں یہ بھی حلال ہے کیونکہ یہ کھانا ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے کہ یہاں پر نہ تو جانور کا ذکر ہے اور نہ ہی جانور کے ذبح کرنے کا ذکر ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وما اہل لغیر اللہ بھی، وہ چیز جس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام لیا گیا ہو اور نام لے کر کے اس چیز کو مشہور کر دیا گیا ہو، ان چیزوں کا کھانا بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر امام جعفر کا کنڈا، جو کنڈے بنتے ہیں نا کنڈے، یہ بھی حرام ہے۔ اسی طرح سے سیدہ بی بی کی سنحق، اسی طرح سے مرشد کا بکرا، اسی طرح سے غیر اللہ کے نام پر فاتحہ دے کر کے اس کے نام پر مختلف موقعوں سے بنائے گئے حلوے، اسی طرح سے مزاروں پر چڑھائے گئے چڑھاوے، اسی طرح سے غیر اللہ کے آستانے دیوی دیوتاؤں کے اوپر چڑھاوے جو پرشاد کی شکل میں چڑھائے جاتے ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں اس آیت کریمہ کے عموم سے بالکل حرام ہیں۔ اگر کوئی جانور ہے جس کو جو ہے کسی پیر صاحب کے نام پر چھوڑ دیا گیا، اب اس جانور کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے بھی ذبح کیا جائے گا تو وہ حرام ہے، کیونکہ وہ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے تابع کیا ہے، اس کو ہمیشہ اللہ کے نام پر ہی رکھنا چاہیے۔ غیر اللہ کے نام کے اوپر ذبح کرنا دراصل اللہ کی رحمت سے دوری ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق جانور کی شکل میں ہے، جس کو اللہ نے ہمارے لیے روزی دیا ہے، اس کو غیر اللہ کے نام پر چھوڑ کر اور پھر اللہ کے نام پر ذبح کرنا دراصل یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں غیروں کو شریک کرنا ہے۔ اسی لیے یہ تمام طرح کی جو قسمیں ہیں جو آپ کے سامنے بیان کی گئی ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں حرام ہے، اور آئندہ کبھی بھی ہمارے بہت سارے لوگ ہیں جو امام جعفر کے کنڈے میں چلے آتے ہیں، شریک ہو کر کے کھا لیتے ہیں، یہ کھانا حرام ہے، یاد رکھیے۔ شب برات کے موقع سے اماموں کے نام کے اوپر فاتحہ خوانی کر کے حلوہ بنا کر کے اس کے نام پہ فاتحہ کرنا اور کھلانے والے کو یہ کہنا کہ دیکھیے میں نے اس میں نہیں فاتحہ کیا ہے بلکہ جو ادھر رکھا ہے اس میں صرف امام صاحب کا فاتحہ کیا ہے، یہ بالکل پاک ہے، پاک نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ جو حلوہ ہے وہ شب برات میں امام صاحب کے فاتحہ کرنے کے نام پر ہی بنایا گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، وہ چیزیں جو غیر اللہ کا نام لے کر کے اس کو مشہور کر دیا جائے۔ انہی باتوں کی روشنی میں وہ تمام پرو تیوہار جس کے اندر شرک ہوتا ہے، جس کے اندر شرکیہ اعمال ہوتے ہیں، ان تیوہاروں کے موقع پر چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم، اگر وہ آپ کو ان تیوہاروں کے موقع پر کھانے کے لیے بلائیں، مٹھائیاں دینے کے لیے بلائیں یا دوسری چیزوں کو دینے کے لیے بلائیں، شرعی اعتبار سے یہ بالکل صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ یہ شرک و بدعت، خرافات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کے اوپر سپورٹ ہوگا۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ چیزیں جو غیر اللہ کا نام لے کر کے اس کو مشہور کر دیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فمن استر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم، وہ شخص جو ان چیزوں کو کھانے کے لیے مجبور ہو جائے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بغاوت کرنے والا نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا نہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے شک بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ کیا مطلب یہ کہ یہ تمام چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیے ہیں، یہ اگرچہ حرام ہیں لیکن انسان ہے، انسان کمزور ہے، انسان کے پاس زندگی کے اندر اسباب ہیں، کبھی کبھی سبب نہیں ملتا ہے، انسان بالکل مجبور و بے بس ہو جاتا ہے، ایسا مجبور و بے بس ہو جاتا ہے کہ اس کے جان کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ تو انسانی جان اللہ کی نظر میں اتنا محترم ہے کہ اگر وہ جان ہے تو شریعت ہے، اور اگر انسانی جان نہیں ہے تو شریعت نہیں ہے۔ لہذا کبھی ایسا موقع آ جائے کہ انسان بالکل مجبور ہو جائے، سامنے کوئی چارہ نہ ہو، کوئی الٹرنیٹ نہ ہو، جان بچانے کا معاملہ ہو، تو ایسی صورت میں ان حرام چیزوں کو کچھ کنڈیشن کے ساتھ، کچھ شرائط کے ساتھ استعمال کیا جا سکتا ہے، اور وہ شرائط یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دی ہیں۔ نمبر 1، بھوک کی شدت کی وجہ سے آدمی ایک دم مرنے کے کگار پر ہو، یا بیماری کی وجہ سے آدمی ایک دم مرنے کے کگار پر ہو، اور ان چیزوں کو کھا لینے سے یا ان میں سے کسی ایک چیز کو کھا لینے سے ہماری جان بچ سکتی ہو اور اس کا کوئی دوسرا الٹرنیٹ نہیں ہو، یعنی مردہ ہے
اور اس کے گوشت کو اگر ہم تھوڑا سا کھا لیں گے، ڈاکٹر نے بتلایا ہے، تو اتنا کھانے سے ہماری جان بچ سکتی ہے اور دوسرا کوئی الٹرنیٹ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں ان چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو جس کو کھانے سے جان بچ جائے اس کو کھا سکتے ہیں۔ دوسری کنڈیشن کیا ہے؟ دوسری کنڈیشن یہ ہے کہ جب جان بچانے کے لیے یہ عمل کر رہا ہو تو اس وقت اس کے دل کے اندر یہ عقیدہ ہو کہ ہم اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہمارے ساتھ مجبوری ہے، اور یہ چیز جو ہم کھا رہے ہیں واقعی حرام ہے، اللہ نے حرام قرار دیا ہے، ہم مجبوری میں کھا رہے ہیں، یہ دوسرا کنڈیشن ہو۔ اور تیسرا کنڈیشن، جتنا کھانے سے جان بچ جائے گی اتنی ہی کھانا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ ہاں اگر آدمی غلطی سے زیادہ کھا لیا تو غلطی سے کھانے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اللہ خود فرما رہا ہے کہ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لیے بہت زیادہ نصیحتیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ یعنی یہ جو آیت کریمہ ہے یہ، اور اس سے پہلے جو آیت کریمہ بیان کی گئی وہ، اور اس کے بعد جو آیت کریمہ آپ کے سامنے پڑھی جائے گی وہ، ان تینوں کے بیان کرنے کا، نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کرنا چاہتا ہے کہ اس روئے زمین پر کسی بھی چیز کو حلال قرار دینا اور حرام قرار دینا صرف شریعت کا کام ہے، صرف اللہ کا کام ہے، قرآن کریم کا کام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اس کے لیے ہوگا۔ دوسرا کسی کو کوئی حق اور کوئی اختیار نہیں، کوئی کتنا ہی بڑا امام کیوں نہیں ہو، کوئی کتنا ہی بڑا مسلک و مذہب کا ماننے والا کیوں نہیں ہو، کوئی کتنا ہی بڑا فقیہ کوئی کیوں نہیں ہو، اس کو یہ حق نہیں ہے کہ جو چیزیں حلال ہے اس کو حلال قرار دے یا جو چیزیں حرام ہیں اس کو حرام قرار دے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، جو جھوٹ تمہاری زبان پر آتا ہے اس کی بنیاد پر یہ مت کہو کہ یہ چیزیں حلال ہے اور یہ چیزیں حرام ہے، کیونکہ حرام قرار دینا اور حلال قرار دینا یہ شریعت کا حق ہے، شریعت کے علاوہ کسی کا بھی حق نہیں۔ اور جو لوگ شریعت کے اندر تحریف کرنا چاہتے ہیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے الوہیت میں اور ربوبیت میں اپنا اختیار حاصل کرنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو اپنے سامنے جھکا کر کے رکھنا چاہتے ہیں، جو لوگوں کو شرک پر آمادہ کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، ایسے بڑے بڑے جبے والے لوگوں کے سامنے ان چیزوں کو حلال قرار دیتے ہیں جو حرام ہوتا ہے، اور ان چیزوں کو حرام قرار دیتے ہیں جو حلال ہوتا ہے۔ دراصل یہ لوگ پہلے جھوٹ گھڑتے ہیں، یعنی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے، نہ قرآن سے کوئی دلیل ہوتی ہے نہ نبی کے فرمان سے کوئی دلیل ہوتی ہے، پہلے وہ جھوٹ گھڑتے ہیں، اور جھوٹ گھڑنے کے بعد پھر اس کو اللہ کے ذمے لگاتے ہیں، اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں تاکہ اس کو اپنے مذہب کے تقدس کا جامہ پہنا دیں، اور پھر کہتے ہیں کہ ہمارے مسلک میں، ہمارے مذہب میں جو ہے وہ فلاں چیز حرام ہے، فلاں چیز مکروہ ہے، حالانکہ شریعت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہوتی ہے۔ دراصل ایسے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں شریک ہونا چاہتے ہیں، اور یہ لوگوں کو شرک پر آمادہ کرانا چاہتے ہیں۔ آپ کو میں بتلا دوں کہ جامع ترمذی ابواب تفسیر القرآن عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم سورۃ التوبہ کی آیت کریمہ کو سنا کہ ان لوگوں نے اپنے علماء اور اپنے احبار کو رب بنا لیا ہے اللہ کے مقابلے میں، تو انہوں نے کہا کہ انہوں نے تو اللہ کو رب نہیں بنایا، انہوں نے تو اپنے امام کو، اپنے علماء کو رب نہیں بنایا، پھر قرآن کیسے کہتا ہے کہ یہودیوں نے اور نصرانیوں نے اپنے علماء کو رب بنا لیا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذرا بتلاؤ، یہود و نصارہ کے علماء نے جن چیزوں کو حلال قرار دیا حالانکہ وہ شریعت میں حرام تھی، تو کیا ان لوگوں نے حرام نہیں سمجھا، حلال نہیں سمجھا؟ کہا کہ ہاں ایسا سمجھا۔ پھر کہا کہ بھلا بتاؤ، ان کے علماء نے ان چیزوں کو حرام قرار دیا جو شریعت کے اندر حلال تھی، کیا وہ حرام نہیں ماننے لگے؟ کہا کہ ہاں حرام ماننے لگے۔ یعنی جو چیزیں حلال تھی اس کو حرام قرار دیا تو یہود و نصارہ اس کو حرام ماننے لگے، اور جو چیزیں حرام تھی تو ان کے علماء نے حلال قرار دیا تو یہود و نصارہ اس کو بھی حلال کہنے لگے۔ کہا کہ بس یہی رب بنانا ہے۔ تو دراصل چاہے کوئی بھی ہو جو اس طرح کا عمل کرتا ہے، جس کو شریعت نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام قرار دیتا ہے، یا شریعت نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہے اس کو حلال قرار دیتا ہے، دراصل وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں شریک ہونا چاہتا ہے۔ اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھو، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والے لوگ ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ دیکھیں گے اس روئے زمین پر جب سے اسلام ہے تب سے لے کر کے اب تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ حق کو ہی سر بلند رکھا ہے، اور قیامت تک ہمیشہ حق ہی سر بلند رہے گا۔
حق کے آگے کوئی بھی نہیں آ سکتا. حق تھوڑی دیر کے لیے پریشان ضرور ہو سکتا ہے لیکن حق ہار نہیں سکتا ہے. حق تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو سکتا ہے, ایسا لگے گا کہ باطل نے اس کو دبا دیا, لیکن حق کبھی بھی ہار نہیں سکتا ہے, پیچھے نہیں ہٹ سکتا ہے, اگرچہ اس کی تعداد کم ہی کیوں نہ ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نصیحت کرتے ہوئے کہا متاع قلیل. اس طرح سے حلال چیزوں کو حرام قرار دے کے اور حرام چیزوں کو حرام قرار دے کے, حرام چیزوں کو حلال قرار دے کے تم کچھ دنیاوی فائدہ حاصل کرنا چاہتے ہو تو تھوڑی دیر کے لیے دنیاوی فائدہ مل جائے گا. مکہ کے بڑے بڑے پجاریوں اور مہنتوں نے یہ کہا کہ یہ بکرا جو ہے وہ اللہ کے نام پر چھوڑ دو, یہ بکرا جو ہے فلاں جو ہے دیوی کے نام پر چھوڑ دو. بکرا دیوی کے نام پر چھوڑ دیا, بعد میں اس کو دوسرا کوئی نہیں کھائے گا. کھائے گا تو کون کھائے گا؟ یہ مہنت اور پجاری کھائیں گے, دوسرا نہیں کھائے گا. اسی طرح سے فلاں پیر صاحب کے نام پر اگر کوئی بکرا چھوڑا گیا تو اس بکرے کو دوسرا نہیں کھائے گا, اس کو پیر صاحب ہی کھائیں گے یا پیر صاحب کے جو مجاورین ہیں وہ کھائیں گے, دوسرے نہیں کھائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تھوڑا سا فائدہ ہے جو تم کو دنیا میں مل جاتا ہے, جس کے ذریعے سے تم لوگوں کو شرک کے اوپر آمادہ کر لیتے ہو. لیکن ایسے لوگ جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں اللہ نے فرمایا ان کے لیے دردناک عذاب ہے. معزز سامعین کرام, یہ آیات ہمیں اس بات کے اوپر آمادہ کرتی ہے, ہمیں اس بات کا سبق دیتی ہے کہ جو چیزیں شریعت سے حلال ہو بس اسی کو ہمیں حلال سمجھنا ہے, اور جو چیزیں شریعت سے حرام ہو بس اسی کو ہمیں حرام سمجھنا ہے. ہمارے اپنے آپ کے سوچ لینے سے یا کسی بڑے عالم اور ملا مولانے کے کہہ دینے سے نہ کوئی چیز حلال ہو سکتی ہے اور نہ کوئی چیز حرام ہو سکتی ہے. یہ حق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے. اگر ہم ایسا سوچیں گے تو یقینی طور پر ہم شرک کرنے والے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے, ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے, ان آیات کے اوپر غور و فکر اور تدبر کرنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین.